ونتوکل علیہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر قال اللہ تبارک وتعالی فی شان نبینا مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا یصلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پہلی بار تقریر میری سن لگے تو جتنے بیٹھے ہی ہو پہلی بار سنی ہے تو پھر درود شریف بھی سب پڑھن دینا، میں تبھی ساؤنڈ پڑھن لگی ہو، تھکی ہوئی ہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب۔ کیونکہ جہاں پر ذکر صلی علی باب ہوتا ہے وہاں پہ سانس لینا بھی ثواب ہوتا ہے، اس نیت سے بیٹھے کہ ثواب ہو رہا ہے۔ تقریر کرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، سلطانی صاحب نے بس کوئی ایسی بات کہی کہ میرا بھی جی چاہ گیا کہ اس شہیدوں کی ایک بات میں بھی سنا دوں کہ میری بھی حاضری لگ جائے، ان کی تو حاضری لگ گئی، میری بھی حاضری لگ جائے۔ سامعین محترم، جب میرے نبی کے بیٹے بچپن میں ہی اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے تو کافروں نے طعنہ دیا کہ یہ جو نبی ہے اب اس کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو میرے نبی کو صدمہ ہوا اور خاموش ہو گئے۔ جبرائیل پرواز کر کے آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو طعنے دیتے ہیں ابتر ہونے کے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، آپ کا نام لینے والا دنیا میں رہے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ پیر بچر شریف۔ ہم نے آپ کو کثیر اولاد کا باپ بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا کہ اب جنہوں نے طعنے دیے تھے ابتر ہونے کے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں رہے گا، جنہوں نے یہ طعنے دیے تھے ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جائیں آپ کو نبی کی آل کا کوئی نہ کوئی شخص مل جائے، کوئی حسنی ہوگا، کوئی حسینی ہوگا۔ تو سامعین محترم، نبی کا خاندان سب سے اعلیٰ خاندان ہے اور اسی ہی خاندان سے ایک بیوہ ہو گئی، اس کے گھر والا شہید ہو گیا، وہ ہجرت کر کے سمرقند چلی گئی، جا کر سمرقند کے والی کو کہتی ہے کہ میں غریب ہوں، بیوہ ہوں، مجھے رات کے لیے رہائش چاہیے، کھانا چاہیے، اور میں آل رسول سے ہوں۔ وہ والی سمرقند کہنے لگا کہ اگر تم آل رسول سے ہو تو کوئی گواہ لاؤ۔ وہ کہتی ہے کہ میں تو یہاں پہ پردیسی ہوں، میرا تو کوئی گواہ نہیں ہے۔ وہ والی سمرقند کہنے لگا کہ یہاں پہ ہر دوسرا شخص کہتا ہے کہ میں آل رسول سے ہوں، میں نہیں رکھتا۔ وہ واپس چلی تو کسی نے اس کو بتایا کہ فلاں ایک پارسی ہے آپ کو پوچھنے والا، بڑا سخی داتا ہے، اس کے پاس چلی جاؤ۔ وہ اس کے پاس گئی، جا کر کہنے لگی کہ بیٹوں کو کھانے کے لیے کچھ چاہیے، رات کے رہنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے۔ اس پارسی نے اس کو اپنے گھر میں ٹھکانہ رات کو دے دیا۔ اب جو والی سمرقند تھا وہ رات کو سویا تو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ میں جنت میں کھڑا ہوں، جنت میں ایک محل ہے اور اس محل کے دروازے پہ میرے اور آپ کے آقا کھڑے۔ سبحان اللہ۔
وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں یہ ایک مسلمان کا گھر ہے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ مسلمان تو میں بھی ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں مسلمان ہو اسلام پر کوئی گواہ لاؤ۔ آپ پریشان ہو گیا، یا رسول اللہ یہاں میں کسے گواہ لاؤں؟ میرے نبی فرماتے ہیں میری آج سے ایک شخص تمہارے پاس آئے تو تم کہتی ہو گواہ لاؤ، اب یہاں پر تم گواہ لاؤ، مجھے پتا چلے تم مسلمان بھی ہو یا نہیں۔ سامعین محترم، اس کی آنکھ کھلی، صبح صبح شہر میں پھرا، پوچھنے لگا یہ خاندان کدھر گیا ہے؟ کسی نے بتایا کہ فلاں پارسی کے گھر ہے۔ جا کر دروازے پر دستک دی، اس کو کہا کہ مجھ سے جتنا تمہارا جی چاہتا ہے انعام لے لو، یہ خاندان مجھے واپس کر دو۔ وہ پارسی کہنے لگا کہ اگر تو دیکھتا نہ تو پھر شاید سودا کر لیتا، اب دیکھ کر سودا کون کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ پارسی کہنے لگا کہ جس وقت رات کو خواب تو نے دیکھا ہے اسی ہی وقت رات کو خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ جب میرے نبی تجھے دھتکار رہے تھے کہ اسلام پر کوئی گواہ لاؤ، اس وقت میں بھی وہاں پہ کھڑا تھا۔ میرے نبی نے تجھے تو دھتکار دیا اور مجھے کہا کہ آج یہ مکان تیرا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ وہ پارسی کہتا ہے کہ اس خاندان کے آنے کی برکت سے میں شام کو تھا تو پارسی تھا، لیکن جب رات کو سویا تو مسلمان ہو کر میں ہی نہیں صرف میرے بیٹے بھی مسلمان ہو گئے، میری گھر والی بھی مسلمان ہو گئی۔ اب رات کو یہ سودا اگر دیکھتا نا تو شاید تمہارے ساتھ کر لیتا، اب دیکھ کر سودا کون کرتا؟ اسی جگہ پہ ناصر شاہ نے ایک بہت خوبصورت شعر کہا ہے سبحان اللہ کہ کتاب عشق پڑھ کے دیکھو یہی مضمون ہوتا ہے کہ عاشق ہر یار کا ممنون ہوتا ہے، سید کو ماننا ہر ایک کی کہا ہے قسمت میں، اور سید کو ماننے والا حلالی خون ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ پیر طریقت رہبر شریعت صاحب کرامت پیر سید عبدالغفار شاہ صاحب، آستانہ عالیہ پیر بھجر شریف، دکھی دلان دی۔ لسی فروشوں کو کیا علم ہے سید کیا ہوتا ہے؟ جن کے پیو دادا ساری زندگی لسیاں بناتے رہے انہیں کیا علم ہے سید کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تجھے بتاؤں سید چیز کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ سید کو ماننے والا حلالی خون ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات علامہ صاحب خون کی آ گئی، بات کر دیں خون کی پھر۔ سبحان اللہ۔ مدینے کا شہر ہے، اس شہر کا بتا رہا ہوں جس کی رب قسمیں اٹھا گا۔ ایک گلی کے اندر ایک گھر تھا، وہاں پہ شور پڑا، لوگوں نے پوچھا یہاں پہ شور کیوں ہے؟ اس گھر کے اندر گئے تو پوچھنے لگے تو وہ عورت رو کر کہنے لگی یہ میرا گھر والا جو ہے مجھے طلاق دینا چاہتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں طلاق دینا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے جو اس کی گود میں ہے یہ میرا بیٹا نہیں، یہ میرا خون نہیں، اس لیے میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کافی سمجھایا، وہ نہ سمجھا۔ وہ اس کی جو عورت تھی وہ بھی ہر ایک کے پاس گئی، لیکن کسی نے بھی امداد نہ کی۔